رات رابلہ کوٹ میں کیا ہوا؟ دیکھیے سچی بات ہے کہ آج کی جو رات تھی بڑی بے چینی کی رات تھی. افسوس اس بات کا ہے کہ جو بھی ہوا انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، وہ کسی اہلکار کی زندگی ہو یا کسی عام آدمی کی، قصوروار کوئی بھی ہو، لیکن یہ ریاست، اس کی زمین، اس کی مٹی اس وقت مکمل نہیں ہو سکتی کسی انسان کے خون گرنے کی. چونکہ ہم ایک طرف ہندوستان جو ہمارا دشمن ہے اور جو ہر وقت اس طاق میں بیٹھا ہوا کہ کس وقت کشمیر میں اسے یہ موقع ملے کہ وہ اپنا پروپیگنڈا کرے اس کے خلاف اور دنیا کے سامنے ایک بیانیہ بنائے، اور وہی ہوا. آج آپ دیکھ لیں کہ اس سارے حالات کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی سیاسی پارٹی، سیاسی جماعت یا عوامی ایکشن کمیٹی یا کوئی طبقہ اس کا بینیفیشری ہو، لیکن میں اس سے بالکل برعکس سوچتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں سارے کام کا بینیفیشری صرف ہندوستان ہے، جو اس ساری صورتحال کو مینوپولیٹ کر کے دنیا کے سامنے پاکستان کا ایک غلط نقشہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور رات کو رابلہ کوٹ کے اندر جس طرح سے انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، جس طرح سے رات بھر جھڑپیں رہیں، پولیس اہلکار اور FCC جوان شہید ہوئے. جی ابھی تک جو سرکاری ہے وہ 3 لوگ سویلین ہیں اور 3 لوگ فورسز کے ہیں. اب رابلہ کوٹ کلیئر ہے؟ جبھی تو کلیئر ہے، لیکن دیکھیے میری اپنی ایک سوچ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو صورتحال جس کا آغاز ہو چکا ہے، انسانی جان جب جاتی ہے تو اس کی ایک قیمت ہے. وہ قیمت شاید وقتی طور پہ تو ہم کسی بھی طرح سے اس کو پورا کر لیں، لیکن اس کا اثر زائل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. میں چونکہ اس پورے جامع صاحب عمل میں جب میں پرائم منسٹر نہیں بھی تھا، میں اس پورے نیو فینومنا جوائنٹ ایکشن کمیٹی 3 سال سے میں اس کو ڈیل کر رہا ہوں ایز اے کیبنٹ. سیکریٹری بھی ہیں؟ ہاں جی، میں سیکریٹری بھی ہوں. میں اس وقت اس کیبنٹ کمیٹی میں تھا، اس کا ممبر بھی تھا، اس کا چیئرمین بھی تھا. یہ شرائط کیسے 8 سے 38 تک پہنچی، اس کا آغاز کیسے ہوا، اس میں کون کون لوگ شامل ہوئے، یہ فینومنا کیا ہے اور یہ آج کیسے اس جگہ پہ کھڑا، یہ پوری ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ بار بار جب مطالبات کسی نہ کسی طرح سے پورے ہوتے گئے اور حکومت سرنڈر کرتی گئی، ریاست ہمیشہ جھک کے گھٹنے ٹیکتی رہی اور یہ فینومنا مضبوط ہوتا گیا، اور آج صورتحال یہاں تک پہنچی کہ 38 میں سے 37 نکات تقریباً حل ہو چکے تھے. اور ایک ایسا نقطہ جس پہ کنسنسس کی ضرورت تھی، اگر اس میں کسی سیاسی جماعت کا مفاد یا نقصان تھا بھی تو 30 تاریخ کو ہم اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے بیٹھ چکے تھے، اور مزید 4-5 دن اگر ہمیں مل جاتے تو اس مسئلے کا حل نکل آتا. آپ APC کی بات کریں؟ نہیں، APC سے پہلے جو 31 تاریخ کو ہماری وفاقی حکومت کے ساتھ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات، اس کا اختتام ہوا 30 تاریخ کو. لیکن یہ وہی ہوا. ماضی میں بھی آپ کو میں تھوڑا سا اس حوالے سے، اور یہ نقطہ ہے مہاجرین کی نشستیں ختم کرنا جو 12 ہے. جی 12. اس سے پہلے جب یہ لاسٹ، اس سے پچھلا جو ایپیسوڈ تھا، اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ ہم بیٹھے، مطالبات لکھے گئے، ایک شک پہ ہمارے مطالبات ٹوٹے، اس کے بعد 13 انسانی جانیں گئیں، پھر ہم بیٹھے اور پھر وہی مطالبات پورے ہوئے. دیکھیے ہم تو دوبارہ بیٹھ جائیں گے، ماضی میں بھی بیٹھے، مطالبات بھی کچھ پورے ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے، لیکن اس سارے واقعات کا، اس سارے حالات کا، اس انسانی جانوں کے ضیاع کا اصل ذمہ دار کون ہے، یہ تعین تاریخ کرے گی. چونکہ جو لوگ پہلے تھے، since you were part of the process sir. جی سیاسی طور پر بھی being a minister of signatory بھی، وہ پہلے والا 2024 والا معاہدہ، ابھی بھی being prime minister، تو آپ نے دوسری بار یہ سوال اٹھایا کہ تعین کرنا ہوگا who is responsible and who is the beneficiary. since آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ who is the beneficiary and who is responsible. دیکھیے بینیفیشری کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سب سے بڑی رسپانسبلٹی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کور ممبران پر، جنہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا. دیکھیے میں ریاست کا وزیر اعظم ہوں، میری اہمیت حیثیت کچھ بھی ہے، لیکن میں جس منصب پر بیٹھا ہوں اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں. اس معاملے کے آخری ایام تک، جس وقت جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے ہمارے مذاکرات ٹوٹے، ہمارے ایک سینئر ممبر نے، قمر زمان قاہرہ صاحب نے ان کے آگے یہ جملہ استعمال کیا کہ میں بیک کرتا ہوں آپ سے کہ ہمیں کچھ دن دیں تاکہ اس مسئلے کو حل کر سکیں. یہ قاہرہ صاحب نے کہا. اس کے بعد جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تو ہم نے انہیں انوائٹ کیا، ریٹن بھی، وربلی بھی، اور میں نے کال کی ابھی ریسنٹلی 2 تاریخ کو. میں نے کہا میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہم رجسٹرڈ نہیں ہیں، جو مظفر آباد میں. ہم نے کہا جی آپ اپنا موقف دیں، آپ آئیے، بات کریے. ہم
کچھ نہ کچھ حل نکال لیں گے. They did not come. سر انہوں نے یہ کہا کہ نہ ہم آئیں گے اور شاید اب آپ یہ حل بھی کر دیں تو ہم رکیں گے نہیں, کیونکہ ہم اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں. یعنی اگر آپ 12 نشستوں کا مسئلہ حل بھی کر دیں تو ہم یہ احتجاج نہیں روکیں گے. جی آپ ان کے کور کمیٹی کے سب سے مضبوط ممبر عمر نذیر کشمیری کی آپ آڈیو سن لیجیے جی, جو انہوں نے جلسے میں کہا ہے کہ اب آپ سیٹیں ختم بھی کر دیں گے تو اس کو ہم اب نہیں روکیں گے. راٹھور صاحب یہ بات درست ہے کہ اے پی سی سے پہلے 2-4 دن آپ کی قیادت یا آپ کے ذمہ دار ان لوگوں سے رابطہ کرتے رہے؟ سر میں خود آخری رات اے پی سی سے پہلے ان کے گھر گیا کیمروں کے بغیر. انہوں نے کہا کہ آپ کیمرہ ساتھ نہیں لائیں گے, ویڈیو نہیں بنائیں گے, پکچر نہیں بنائیں گے, پروٹوکول کے بغیر آئیں گے, اکیلے آئیں گے. میں ایک گاڑی لے کر 7 رات کو بڑی مشکل سے ان تک پہنچا اور 3 گھنٹے میں رات کو ان کے گھر رہا. ان کے کور ممبر امجد علی خان کے گھر گیا, وہاں پر ان کے کور ممبر شوکت نواز میر سے ٹیلی فونک بات ہوئی کہ پرائم منسٹر آئے ان کے آپ سے ملنے کے لیے. وہاں میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اب اگر آپ اس میٹنگ میں نہ آئے اور آپ نے اپنے مذاکرات کے سارے دروازے بند کر دیے, حالات جس طرف جا رہے ہیں تو میرے خیال میں چیزیں ریاست آزاد کشمیر کے اختیار میں نہیں رہیں گی, اور آپ کے حوالے سے جو چیزیں سننے اور دیکھنے کو مل رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. انہوں نے 2 ٹوکے جواب دے دیا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے کردار کی ہمیں بیچ میں ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے ضرورت. تو پھر کس کا کردار چاہیے؟ تو آج جب یہ میں 2 دن سے سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوں اور اس میں مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ قتل و غارت ہو رہا ہے, آپریشن ہو رہا ہے, تو جس وقت ان کے ممبر مجھے یہ بات کہتے ہیں کہ جی آپ بیچ میں سے نکل جائیں. دیکھیے وہ اس سوچ اور زوم میں تھے کہ شاید جس طرح ماضی میں ہوا وہ یہ چیزیں ٹیبل پر جیتنا نہیں چاہتے تھے, وہ یہ چیزیں سڑک پر ریاست کو سرنڈر کروا کر جیتنا چاہتے تھے. اور اس جیت میں کئی انسانی جانوں کا بھی ضیاع ہوتا ہے, جس طرح ماضی میں بھی ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے, اور اس کی قیمت ریاست کو ادا کرنی پڑتی ہے, مستقبل کو ادا کرنی پڑتی ہے, اور ہندوستان اس کا بینیفیشری ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے اس بات کو وہ نہیں سمجھ پائے. آج ہمدردی ہے ریاست کے اندر, ہر شخص اس کی آنکھ میں آنسو ہے اس سچویشن کو دیکھ کر, لیکن فیصلہ تو کرنا ہے نا کہ جی آخر کیوں لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت جس کی بنیاد پر آج اس کو بنیاد بنایا گیا وہ مہاجرین کی نشستوں کا ہے. میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. میرے نزدیک یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, ایشو نہیں, لیکن اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ یہ سوچ لیں کہ ریاست کے تمام معاملات کو چھوڑ کر اس ریاست میں اس حد تک ہم چلے جائیں گے کہ پوری ریاست ایک داؤ پہ لگ جائے. یہ سوچ غلط ہے. آزاد کشمیر کا آج بھی اگر بجٹ 300 ارب ہے تو 12 کروڑ روپیہ سالانہ مہاجرین کو دینے سے میرے خیال میں کسی عام آدمی کی زندگی میں کوئی اتنی بڑی تبدیلی نہیں آتی. یہ بیانیہ ہے جس بیانیے کو بنیاد بنا کر بار بار ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا کہ عام آدمی یہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ شاید میرے وسائل پر مہاجرین کا قبضہ ہے. سر میں اس پہ ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا, آپ اجازت دیں؟ جی پوری تفصیل, کیونکہ اس کا ایک ہسٹوریکل بیک ڈراپ بھی ہے جو سامنے آنا چاہیے. لیکن میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت بھی اکٹھی ہوئی, چیئرمین سے بھی آپ ملے, آپ کے اپنے موقف اور بیانات بھی میں نے دیکھے. اٹ سیمز کہ ایز ایف آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی. جی بالکل ہو سکتے. یہ بات درست ہے؟ بالکل درست ہے. یعنی کالعدم بھی قرار دیا گیا, طالبان سے بھی مذاکرات ہوئے ہیں جی, کالعدم سے پہلے بھی بات ہوئی. سو یو آر ان فیور کہ ڈائلاگ ہو؟ دیکھیے مجھے بتائیے کہ ڈائلاگ کے بغیر آخر کار آپ کو ہر دفعہ بیٹھنا ہی پڑتا ہے. بیٹھے بغیر کبھی راستہ نہیں نکلا, ڈائلاگ کے بغیر کبھی چیز ختم نہیں ہوئی.